الحمد للہ وحدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدنیا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، تاریخ کی کتابوں میں ایک یہودی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ یہودی اپنے زمانے کا بہت بڑا مالدار انسان تھا اور اس کے پاس بہت سے خزانے تھے، اور خزانوں میں نقدی پیسوں کے علاوہ سونا، چاندی، زیورات، ہیرے وغیرہ بھی اس کے پاس ہوتے تھے۔ اور اس یہودی شخص کے زمانے میں لوگ اپنے جتنے بھی مال ان کے پاس ہوتے تھے وہ زمین کے اندر دبا کر رکھا کرتے تھے۔ تو اس یہودی کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، تو یہ اپنے اس بیت المال میں جو اس نے بنایا ہوا تھا اس میں جمع کر کے رکھ دیتا تھا، اور اس خزانے کے باہر اس کا پہرہ دینے کے لیے ایک چوکیدار بھی مقرر تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ یہودی اپنے اس بیت المال کے خزانے میں اپنا جمع شدہ مال دیکھنے کے لیے گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ جو چوکیدار ہے یہ اس خزانے کے اندر پڑے ہوئے جتنے بھی مال وغیرہ ہیں یہ اس کے اندر کوئی دو نمبری تو نہیں کر رہا، کوئی بے ایمانی تو نہیں کر رہا، جو جمع شدہ مال کے اندر کوئی خیانت تو نہیں کر رہا۔ تو جب یہ یہودی اس خزانے کے اندر آیا تو اس چوکیدار کو بتائے بغیر اندر چلا گیا۔ اب اس خزانے کا جو دروازہ تھا وہ اندر سے تو بند ہو جاتا تھا لیکن اندر سے کھلتا نہیں تھا، باہر سے کھلتا تھا۔ چنانچہ اس نے اندر جاتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے جس میں خزانہ پڑا تھا، بے خیالی سے دروازہ اس یہودی نے بند کر دیا۔ سارا مال اس نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس مال میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو جب وہ باہر نکلنے لگا تو اس سے وہ دروازہ نہ کھلا، وہ بڑا پریشان ہوا، تو بڑا حیران بھی ہوا کہ دروازہ تو اب باہر سے کھلتا ہے، اندر سے تو کھلتا نہیں، اندر سے تو بند ہوتا ہے۔ تو بھوک نے اسے ستایا، پیاس نے اسے ستایا، لیکن وہ خزانہ پڑا ہوا، وہ ہیرے اور جواہرات، وہ دولت اس کی اس بھوک اور پیاس کو کیسے ختم کرتی۔ اس میں ایک ہم لوگوں کو اس واقعہ میں عبرت نظر آتی ہے کہ انسان جتنا بھی خزانہ یا مال جمع کر لے، مشکل وقت میں، آسانی کے وقت بھی یہ دولت تمہیں کبھی بھی کسی نفع میں کام نہیں آئے گی، نہ تمہیں نفع پہنچائے گی بلکہ تمہیں نقصان تو پہنچا سکتی ہے۔ یہ دولت تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ اب وہ خزانوں کو کیسے کھاتا، نہ اس کی بھوک اترتی نہ اس کی پیاس، اسے پانی کی ضرورت، پانی نہیں مل رہا۔ اس مالدار شخص کو بھوک کی فکر ہے، بھوک کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، تو حتیٰ کہ کافی دیر تک وہ اس انتظار میں رہا کہ مجھے کوئی پانی پلا دے، لیکن دروازہ تو باہر سے کھلتا تھا، اس نے اندر سے بند کر دیا۔ اسی دولت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ دیکھتے دیکھتے اللہ نے اس پر نیند کا غلبہ طاری کیا، اور یہاں تک کہ اس کی روح کفس انسی سے پرواز کر گئی اور اپنے خزانوں کو ہاتھ تک نہ لگا سکا، اور جو خزانہ اس نے ساری زندگی محنت کے ساتھ جمع کیا تھا ایک دن کا بھی اس کے کام نہ آیا۔ اور چوکیدار اس خزانے کے باہر پہرہ دے رہا تھا، وہ بڑے مزے کے ساتھ باہر بیٹھا ہوا تھا، اسے کیا پتہ کہ مالک خزانے کا اندر مر چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھ لیں، اگر تمہیں کوئی چیز اس دنیا میں اور آخرت میں نفع دے سکتی ہے تو وہ ہدایت ہے، وہ نبی پاک کا کلمہ ہے۔ اس کلمے سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اس ہدایت دین کی طرف آ جاؤ، یہی چیز تمہیں دنیا میں بھی نفع دے گی، تمہیں آخرت میں بھی نفع دے گی۔ جتنا دنیا کو اکٹھا کرو گے یہ دنیا تمہیں نقصان پہنچائے گی، کبھی نفع نہیں پہنچائے گی۔ اس سبق سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔